ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب مقدس کا تیسرا رکوع اور دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا 36واں رکوع ہے جو اس وقت آپ کو پڑھ کر سنایا گیا، جو 6 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ ان زیر تلاوت آیات کا ترجمہ ہمارے جیسا کم علم آدمی جو کر سکتا ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا۔ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جیسے مثال ایک دانہ ہو اور اس سے 7 بالیں اگیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ وہ بڑھا دیتا ہے اس سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہے، اور اللہ تو انتہائی وسعتوں والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، پھر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس میں نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی طرح کی تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اور وہ یہ
کہ نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بھلے طریقے سے بات کرنا اور معاف کر دینا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تکلیف دی جائے، اور اللہ انتہائی بے احتیاج اور انتہائی برداشت کرنے والا ہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو، اس شخص کی طرح کہ جو مال خرچ کرتا ہے اپنا لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ ہی وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت کے دن پر۔ پھر اس کی مثال جیسے مثال ایک پتھر ہو اور اس پر کچھ دھول پڑی ہو، اور پھر اس پر زوردار بارش آ جائے اور پھر اس کو ایک دم چکنا کر کے صاف شفاف کر کے چھوڑ دے۔ کسی چیز پر اب ان کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوا جو کچھ انہوں نے کمایا، اور اللہ انکار کرنے والی قوم پر ہدایت کے راستے نہیں کھولتا۔ اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور تثبیت نفس کے لیے، اپنے قلب میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے۔ اس کی مثال جیسے کوئی باغ ہو اور وہ بلندی پر، اونچائی پر ہو، اور پھر اس پر زوردار بارش آئے اور پھر اس کے نتیجے میں وہ باغ اپنے دوگنے پھل لائے، اور اگر اس پر زوردار بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس باغ ہو کھجور کا اور انگوروں کا، ایسا کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور پھر اس شخص کا بڑھاپے کا زمانہ آ پہنچا ہو، اس کی ناتواں کمزور اولادیں ہوں، اور پھر اس کے باغ پر کوئی آگ کا بگولا آ پڑے اور اس کو جلا کے خاک رکھ۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ قریب کرنا ہے ایسا، یہ ٹھیک ہے 6 آیتیں ہیں، لیکن آیتوں کے سائز بڑے ہیں اس لیے طویل ہے یہ رکوع۔ یہ پورے مضامین جو اس رکوع میں بیان فرمائے گئے ہیں، اگر آپ اور ہم اس کو پڑھیں اور کوئی بولے کہ بھئی اس پورے مضمون کو جو اس سورہ میں اس رکوع میں بیان کی گئی اس کو کوئی عنوان طے کرو، تو میرے جیسا بے پڑھا لکھا آدمی اس کا عنوان طے کرے گا انفاق فی سبیل اللہ اور اس کی شرائط، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور پھر اس کی شرائط کیا ہیں کہ واقعی وہ انفاق فی سبیل اللہ بن جائے۔ اس رکوع پر کچھ عرض کرنے کے پہلے میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ مال ہے کیا چیز، مال ہے کیا چیز۔ یہ ایک بڑا بحث کا موضوع ہے۔ ابھی تو وہ پرانا 1 روپیہ نکل گیا، جو پہلے پرانا 1 روپے کا نوٹ آتا تھا، اس کو وہ آپ دیکھیں تو اس کے اوپر پرنٹ ہوتا تھا ریزرو بینک آف انڈیا، اور اس کے بعد جو باقی نوٹ ہوتے تھے اس پر وہ نہیں تھا۔ پھر ہر نوٹ کے اوپر ایک ڈکلیریشن ہوتا ہے گورنر کا، ایک کے نوٹ کو چھوڑ کر، کہ میں اس کے دھارک کو اتنے روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں، وہ اس روپے کی قیمت کو طے کرتا ہے۔ مال ہے کیا چیز؟ ایک بات میں بہت ادب سے آپ سے عرض کروں کہ یہ دنیا میں پائی جانے والی مختلف اشیاء، مختلف چیزیں، ان میں سے ہر چیز کو دیکھ کر، اور اس میں سب سے زیادہ قیمتی جو ہے وہ انسان ہے۔
اس انسان کی دو حیثیتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ انسان خود اپنے بارے میں یہ طے کر لے کہ میں میری طاقت، میرا رتبہ، میرا ڈکیتی کا جذبہ، میری دادا گیری، اور یہ عیش و آرام کی یہ سامان، یہ مال، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. گویا وہ اپنے بارے میں یہ طے کر لے کہ میں صرف اس دنیا میں عیش کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ کون سا انسان کرے گا؟ ظاہر یہ مومن تو ہو نہیں سکتا. اس کے برخلاف مومن وہ چاہے غریب ہو یا امیر ہو، چاہے کہیں کا بادشاہ ہو یا کہیں کا غلام ہو، وہ اپنے بارے میں اس ایمان کی برکت سے جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے وہ اپنی حیثیت جانتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے کرم والے رب کی طرف سے کس نے غفلت میں ڈال دیا؟ تو دھیرے دھیرے اس کی طرف چلا جا رہا ہے. ان الی ربک الرجعی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف لوٹ کر جانا. اس کی پوری زندگی جو ہوگی وہ اس فکر میں گزرے گی کہ جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹایا جاؤں گا تو میرا حشر کیا ہوگا. پوری زندگی اسی فکر میں گزارا. یہ شخص اور وہ شخص جس نے یہ سمجھ لیا ہو کہ زندگی عیش گزارنے کے لیے دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں. اس لیے جو بات میں بہت ادب سے عرض کر رہا ہوں آپ سے وہ یہ کہ اپنا ایک مزاج بنائیں ہم، کہ کسی بھی چیز کی حیثیت کو بجائے اس کے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ میرا دل اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں کہنے والوں کی کثرت کیا کہہ رہی ہے، ان سب سے قطع نظر کاش ہمارا زاویہ نگاہ یہ بن جائے کہ ہر چیز کو ہم اس نگاہ سے دیکھیں کہ اس کے بارے میں میرا رب کیا فرما رہا ہے. اللہ کی قسم زندگی کا رخ بدل جائے گا، زندگی کا رخ بدل جائے گا. ہم چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے عوام دیکھتی ہے، جیسے مجمع دیکھتا ہے، جیسے سماج دیکھتا ہے. اب یہ سماج جو ہے، یہ سماج کیا سارے کے سارے تقوی اور پرہیزگاروں سے مل کر بنا ہے؟ ہر طرح کے لوگ ہیں، اپنے اپنے زاویہ نگاہ کو طے کر رہے ہیں. یہ اگر ہمارا زاویہ نگاہ ہو جائے تو ہماری زندگی کا رخ بدلے گا. آج جیسا میں نے عرض کیا، یہ پورا رکوع جو ہے اس کا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال. تو سب سے پہلے ہم اللہ کی کتاب کی روشنی میں یہ تو دیکھیں کہ مال ہے کیا چیز. واٹ از مال؟ دنیا مال کے بارے میں کیا سمجھتی ہے اور رب کائنات اپنی کتاب میں مال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا، اس لیے کہ مال کی خرچ کرنے کی بات ہے. انفاق فی سبیل اللہ میں مال سب سے اول درجے پر آتا ہے. دیکھیے مال جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے. جیسے آپ بیت اللہ، رسول اللہ، دین اللہ، اسی طرح مال کے لیے قرآن نے کہا مال اللہ، اللہ کا مال ہے. یعنی یہ چیز اگر کوئی قابل نفرت ہوتی تو مال اللہ آتا قرآن شریف میں. اللہ کا مال یہ اللہ کی عطا ہے. پھر اس مال کی تقسیم کسی فرد بشر کے ہاتھ میں اس نے نہیں رکھی. ورنہ آپ اگر دیکھیں نا، حقیقت یہ ہے، میں آپ سب اس میں شامل ہیں، ہر آدمی اپنے وقت کا مالدار ترین آدمی بننے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے. مگر نتیجہ کیا ہے؟ بیچارے کی ساری کوشش کے بعد بھی وہ اسی دائرے میں رہتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرما دیا ہے. اس لیے کہ رب نے فرمایا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ اللہ کی ذات ہے، جس کے لیے چاہتے ہیں اس کی روزی میں بہت زیادہ بست، بہت زیادہ وسعت عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کی روزی کو چاہتے ہیں اس کو مختصر کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. انہی کی ذات الباسط، انہی کی ذات ہے. اس میں پھیلاؤ پیدا کرنا، کسی کو خوب وسیع روزی دینا، کسی کو کم روزی دینا، یہ اللہ کا فیصلہ.
فرمایا وہ اللہ کی ذات ہے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اس میں لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، مطلب اس رزق اور مال کے لیے تمہاری مرضی نہیں چلے گی، لمن یشاء جس کے چاہیے ان کی مرضی ہوگی، اس کو چاہیں اس کو رزق بڑھا دیں گے، جس کو چاہیں گے رزق کم کر دیں گے۔ اور یہ رزق کا بڑھنا اور کم ہونا اس کا کوئی ایمان اور کفر سے کوئی تعلق نہیں، یہ جو بنیادی باتیں وہ ذہن میں رکھیے۔ کسی کو مالدار دیکھا، 15,000 کروڑ کا ہوائی جہاز اس میں سفر کر رہے ہیں، علی جناب ابھی آنکھ بند کرتے معلوم ہو جائے گا کتنے بڑے جوتے پڑتے ہیں۔ تو مال کی وسعت یا اس میں تنگی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کے لیے چاہیں۔ اصل میں انسان کو یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، کسی کی آزمائش مال کی وسعت کے ساتھ فرماتے ہیں اور کسی کی آزمائش مال کی تنگی کے ساتھ آتا ہے، بس یہ۔ اب اس مال کے بارے میں وہ بات جو قرآن شریف نے بالکل سورۃ البقرہ کے شروع میں عرض فرمائی کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کی صفات جو گنوائیں بالکل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مومن جانتا ہے میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا دیا، رزقناہم ہم نے جو انہیں دیا ہے۔ اب جب مومن کا یہ ایمان ہے اور قطعی بات یہی ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا عطا کردہ ہے، تو مجھ کو میرے رب کے نام پر اور اس کے راستے میں خرچ کرنے میں تکلف کیوں ہوگا؟ جس نے آج مجھے دیا ہے معاذ اللہ وہ کیا کل دینے سے عاجز ہے؟ نہیں۔ اس لیے ایمان والا اس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اسی درجے میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں وہ دلیر ہوتا ہے اور باہمت ہوتا ہے۔ پھر اس مال کی حقیقت مزید بھی سمجھ لیجئے، قرآن نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، یاد رکھنا یہ تمہارا مال، یہ تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ پہلے مال کے بارے میں طے تو کرو ہے کیا چیز ہو۔ اس مال کا بنانے والا مولا فرما رہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اب وہ اللہ کی ذات ہے جس کے پاس زبردست اجر اور بدلہ ہے۔ اب تم دیکھو اس مال اور اس اولاد کے ذریعے کتنا اجر اللہ کی بارگاہ میں تم جمع کر سکتے ہو، اس کا تم کو اللہ نے موقع دیا۔ کہیں فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ مال اور یہ اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی زینت ہے۔ اور جیسے دنیا باقی نہیں رہنے والی تو یہ مال کیوں رہے گا، اولاد کیوں رہے گی؟ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیز نیکیاں ہیں۔ یہ مال اور یہ اولاد ہم نے تم کو اس لیے عطا فرمایا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ان کے ذریعے کتنی نیکیاں جمع کر رہے ہو۔ بس یہ بات سمجھ، اور کئی آیتیں ہیں لیکن اب اصل مضمون کی طرف آئیں۔ یہ مال اللہ کی عطا، کسی کو کم دیا اس کا فیصلہ، کسی کو زیادہ دیا اس کا فیصلہ، اور دوسرے یہ مال جس کو دیا جس کے پاس بھی ہے وہ کم ہے کہ زیادہ ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مال جس کے پاس ہے، ہر آدمی صاحب مال ہے، کم زیادہ، کوئی نصاب کو پہنچتا ہے کوئی نہیں پہنچتا، کسی پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کوئی زکوٰۃ لینے لائق ہوتا ہے، کتنا بھی مال ہو اس کے پاس، مال اس کے لیے صرف دنیا کی زندگی کی آرائش ہے، اور یہ مال ایک آزمائش ہے، اس کے لیے فتنہ ہے، اس آزمائش سے وہ کس طرح پار ہوتا ہے وہ اس کی آزمائش ہے۔ اب آئیں آج کی رکوع کی طرف۔ ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے۔ اب یہاں سبیل اللہ جو ہے اللہ کے راستے، یہ راستے ان گنت ہیں، ان گنت راستے۔ ایک مال کا خرچ کرنا ہے اپنی ذات پر، یہ پہلا فرض ہے، ایک مال کا خرچ کرنا اپنی ذات پر، پھر اپنے بال بچوں پر جن کا نفقہ ہم پر واجب ہے،
پھر اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار جو اس میں ضرورت مند ہوں ان کا خیال رکھنا، یہ سب اولین درجہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ کے دین کی حمایت اور مدد کے لیے اب ظاہر ہیں مساجد کا قیام، مدارس کا قیام، پھر ان کو پیش آنے والے مختلف اخراجات سب کے سب، اور پھر کبھی اللہ نہ کرے حق اور باطل کا معرکہ پیش آ جائے، حق اور باطل کا معرکہ پیش آ جائے، اسلام اور کفر آمنے سامنے آ جائیں، اس وقت اسلام کی مدد کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس پر خرچ کرنا فرض ہو جائے گا۔ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے کے مواقع جو ہیں وہ وقت کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک مزاج بن گیا ہے کتاب و سنت سے دوری کی وجہ سے کہ زکوٰۃ دے کے ہم ایسے فارغ ہو جاتے ہیں، ابھی تو 11 مہینہ باتیں نہیں کرنا، رمضان میں آنا پوری زکوٰۃ دے دیا، ارے جتنی نکلتی تھی نا اس سے 1000 2000، ایک صاحب بولتے ہیں 1000 2000 زیادہ دے دیا، مطلب اچھا ہوا جیم والا 1000 نکالا، اگر زے والا نکالتا تو وہ کیا کرتا، 1000 2000 زیادہ دے دیا مولانا، آپ کیا بعد میں پھر بھی بیچ میں آتے رہتے ہیں لوگ، یہ مدرسہ بن رہا ہے اور وہ مسجد بن رہی ہے اور وہ فلاں جگہ ہے، وہ بیوہ، وہ میرے بھائیوں خوب سمجھ لیجیے زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی انفاق فی سبیل اللہ وقت کے اعتبار سے اہم ترین ضروریات کے لیے امت پر واجب ہوتا رہتا ہے۔ مثلا کہیں مسجد نہیں ہے، ضروری ہے وہاں کے عوام کے لیے بھی وہاں ایک مسجد کی تعمیر کریں، بہت ضرورت ہے اس مسجد کی۔ تو اس طرح الگ الگ حالات میں انفاق فی سبیل۔ ایک حدیث شریف کا بہت دن پہلے وہ حدیث شریف ہم نے پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث شریف کا مفہوم عرض کرتا ہوں، شاید کوئی حصہ چھوٹ جائے اس کا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے یا ایک درہم وہ ہے، دینار یا درہم یہ دونوں سکے ہیں وہ وہاں حدیث شریف میں عام طور سے درہم اور دینار یہ دونوں سکوں کا تذکرہ حدیث شریف میں۔ اچھا پھر وہ وقت کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، وہ ہمارے علماء جو ہیں اس کو باقاعدہ کنورٹ کر کے بتاتے ہیں بھائی ایک دینار یعنی کتنا، ایک درہم یعنی کتنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک درہم وہ ہے جو آدمی اپنی ذات پر اور اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اور ایک درہم وہ ہے جو وہ دین کی مدد کے لیے خرچ کرتا ہے، تیسرا درہم وہ ہے جو وہ جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کتنا اونچا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں سب سے افضل دینار وہ ہے جو اپنی ذات اور اپنے بال بچوں پہ خرچ کیا گیا۔ یہ دین اسلام جو ہے نا یہ دین فطرت ہے، اپنے گھر میں اندھیرا کر کے مسجد میں چراغ جلانے کی تعلیم اسلام نہیں دیتا، یہ دین فطرت ہے، اس کا کوئی جز ایسا نہیں جہاں پر کوئی بولے ارے بھائی یہ تو ایسا ہوا کہ اسلام کے ماننے والے کے ساتھ معاذ اللہ یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ اپنی ذات پہ خرچ کرنا یہ سب سے آپ نے فرمایا افضل ترین خرچ ہے۔ اب جو مال آدمی خرچ کرتا ہے وہ جو مختلف مدے میں نے آپ کو بتایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں، جو اللہ کی رضا کے راستے میں وہ سب اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس مال کی مثال ایک ایسے دانے کی ہے جس میں سے 7 بالیں ہوں گے۔ میرا ایسا خیال ہے قرآن شریف کا ظاہر ہے آپ کا مطالعہ مجھ سے بھی زیادہ ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے سوا کسی چیز کا اجر اللہ عز و جل نے ایسا گن کے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ انسان کی فطرت کیا ہے، مال گن کے خرچ کرتا ہے، جمع مالہ وعددہ، جمع کرتا ہے گنتے رہتا ہے کتنا ہوا، چونکہ یہ گن کے خرچ کا ہے اس لیے رب نے اس کو گن اس کا اجر بتایا۔ اور انداز بیان کیا ہے، میں ایسا ایک دانہ جس کے 7 لے ہوں، اور پھر فکر میں تو حبہ، اور ہر بالی 100 دانے، ایک دانے سے
اور 7 بلیوں میں 100 دانے، گویا ایک کا 700 گنا، ایک کا 7 گنا، یہ منیمم ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی یہ جو حد بیان کی یہ منیمم ہے۔ اس کے بیان فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور بڑھا دیتے ہیں، یعنی کم سے کم 700 گنا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، ہم لوگ دین کے معاملے میں ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، یہ اخباروں میں جتنی خبریں آتی ہیں نا لٹ جانے کی، وہ صرف ایک کا ڈبل بنانے کے چکر میں آدمی مر جاتا ہے، ایک کا ڈبل۔ ابھی فرض کیجئے ایسا کوئی اعلان ہو جائے کہ بھئی اپنے پاس جتنا بھی مال دولت ہے لیکن املی باغ میں سب لوگ جمع ہو جاؤ اور رات میں 3 بجے آنا، مگر اور جو آپ کا رہے گا وہ ڈبل کر دے۔ اللہ کی قسم میں بھی نہیں سوؤں گا، آپ بھی نہیں سوئیں گے، اپن سب لے کے پہنچ، جو بھی ہوگا دوسرے سے قرضہ بھی لے لیں گے۔ ڈبل ہو رہا ہے۔ رب نے فرمایا 700 گنا، 700 گنا، اس لیے کہ یہ وہ رب ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب یہ فرماتا ہے، تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تو اور تیرے سارے اگلے پچھلے سارے انسان اور سارے جنات، یہ سب کے سب کسی ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ سب کے سب اپنی ساری خواہشیں میرے سامنے رکھ دیں اور میں ان سب کی ساری خواہشات بیک وقت پورا کر دوں، اس کے بعد بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈال کے نکالنے سے ہوگی۔ ایسا خزانوں والا میرا اللہ ہے، ایسی وسعتوں والا میرا اللہ ہے، ایسی قدرتوں والا میرا اللہ ہے۔ اور اس نے یہ وعدہ فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کی کم سے کم مقدار 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے اللہ چاہے اس میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ انتہائی وسعتوں والے اور جاننے والے ہیں۔ یہ 2 آیتوں کے آخر میں اللہ کی جو صفات آتی ہیں ان کا آیتوں کے مضمون سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے پہلے میں نے کئی بار 2 لفظ آئے، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وسعت والا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے کا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں، ہر چیز کے خزانے ہمارے قبضہ قدرت میں، بڑے وسعت والے، جو چاہیں دے سکتے ہیں۔ اور علیم، جو یہ خرچ کرنے والا ہے اس نے کن حالات میں خرچ کیا ہے۔ خرچ کرنے کے حالات ایک جیسے رہتے ہیں کیا؟ میں آپ سے عرض کروں کہ آدمی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو حیات مبارکہ ہے اور ہمارے اہل اللہ، وہ سلسلہ ہر دور میں باقی رہتا ہے میرے بھائی۔ اب یہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں لیکن آج بھی وہ لوگ پائے جاتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہو کہ جن کو اللہ نے مال کا ڈھیر عطا فرمایا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے شب و روز اللہ کے راستے میں مال تقسیم کر رہے ہوں۔ یہ وہ ہے شخص جس کے لیے حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی جن نعمتوں سے نوازتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، یہ جائز نہیں۔ ہاں مگر 2 نعمتیں، حدیث شریف فرمایا نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر اللہ کسی کو عطا فرمائے اور اس کو دیکھ کر آدمی یہ سوچے کہ کاش مجھے بھی اللہ اپنی اس نعمت سے نوازتا تو میں بھی اسی طرح اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ فرمایا ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے اور وہ شب و روز قرآن کے ساتھ مشغول ہے۔ میرے بھائیو، کوئی چیز مشغول ہونے کے لائق ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ جب تک ہم اس کے ساتھ مشغول رہیں گے، چاہے اس کو پڑھ رہے ہوں، اس کی تلاوت کر رہے ہوں، کسی سے سمجھ رہے ہوں، کسی کو سمجھا رہے ہوں، اس پہ غور و فکر کر رہے ہوں، جو بھی ہماری مشغولیت ہوگی
یہ جس ذات کا کلام ہے، کلام ذریعہ بنے گا اس ذات الہی کے ساتھ مشغول رہنے کا، گویا آدمی اتنے دیر تک اپنے رب کے ساتھ مشغول ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز، کسی کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ شب و روز اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو، اور اسے دیکھ کر آدمی کو لگے کاش میرے رب نے مجھے بھی مال عطا فرمایا ہوتا تو میں بھی اسی طرح اس کو اللہ کے راستے، صرف دو چیز، اسی پہ غبطہ جائز ہے، اس کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کاش میرے ساتھ بھی ایسا، باقی کسی چیز کو دیکھ کر نہیں، جائز نہیں ہے۔ اب آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے ہیں، ان کے خزانے میں کوئی اور علیم جاننے والے ہیں کہ خرچ کرنے والے نے کن حالات میں خرچ کیا ہے۔ تو ایک وہ جس کے پاس مال کا ڈھیر ہے وہ خرچ کر رہا ہے، اور ایک وہ آدمی جس کے پاس صرف اتنا ہے، ایک وقت وہ اور اس کے بچے کھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس قلیل مقدار میں سے اگر وہ کچھ کسی ضرورت مند کو دے دے تو اس کی اپنی ضرورت پوری ہونے سے رہ جائے گی۔ وہ جس کے پاس مال کا انبار ہے وہ صرف مال خرچ کر رہا ہے، اور یہ مفلس شخص جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے یہ اس میں سے مال بھی خرچ کر رہا ہے اور اپنی ضرورت کو بھی خرچ کر رہا ہے۔ ضرورت تو صرف اس کی پوری ہو سکتی ہے، بھوک تو اس کی اور اس کے بچوں کی مٹ سکتی ہے، لیکن اس نے دوسرے بھوکے انسان کو اپنے اوپر ترجیح دی، تو یہ انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے اور ایثار بھی ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ بڑے وسعتوں والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر خرچ کرنے کے بعد جو کچھ خرچ کیا، جس پر خرچ کیا نہ اس پر احسان جتاتے ہیں اور نہ اسے کوئی تکلیف پہنچاتے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے۔ یعنی صرف مال خرچ کرنے سے اجر پکا نہیں ہوتا، اس کی دو بنیادی شرط قرآن بیان فرما رہا ہے، جس پر خرچ کیا گیا ہے نہ اس پر احسان جتایا جائے اور نہ ہی اس کو کسی طرح کی تکلیف پہنچائی جائے۔ کتنا حساس دین ہے، کتنا حساس، کتنا سینسٹیو دین ہے، اور یہ تکلیف پہنچانا ہمارے ہاں تو دیکھو میرے بھائیو، مختلف جو لائنیں ہیں دین کی خدمت کی، اس میں ہر لائن میں جیسے آپ دیکھو علماء کون ہیں؟ یہ نائب رسول ہیں، نائب رسول ہیں، اور ان کی جو فضیلت قرآن میں اور حدیث میں، اور قرآن میں بھی اس کی فضیلت ہے نا علماء کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علماء کی ایسے فضائل بیان فرمائے احادیث مبارکہ میں، یہ سارے تو اب ظاہر ہے کہ جو عالم ہوگا وہ ہمارے نزدیک قابل احترام ہوگا، مگر اب انہی علماء میں آپ دیکھو ابھی جو پچھلے دنوں 12 ربیع الاول کے موقع پر جو کچھ ہوا، اور جو بعض ایسے نعرے بھی آئے سوشل میڈیا پر جس کو دیکھ کر ایسا لگا اس ناعاقبت اندیش قوم کو واقعی اللہ نے اس کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے۔ اس دور میں جبکہ اس ملک میں ہر آنے والا دن جو ہے امت مسلمہ کے لیے سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں مسلکوں کے نام پر ان کو گالیاں دینا اور ان پہ کفر کے فتوے لگانا، ان کو آتنکوادی کہنا، یہ جو لڑکے کہہ رہے ہوں گے وہ لڑکوں کا دماغ نہیں تھا، ان کے پیچھے بھی مولویوں کا دماغ تھا، وہ بھی عالم ہے نا، لیکن چند اگر ایسے جاہل اور نادان پیدا ہو گئے اس گروہ میں تو اس کے لیے پورے گروہ علماء کو آپ
برا نہیں کہہ سکتے۔ میں ہمیشہ یہ بات آپ سے کہتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک اللہ زندہ رکھے گا کہ ہر گروپ میں کچھ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے پورے گروپ کو کبھی نہ کہیں۔ یہی اسی طرح اپنا مسلک، آپ جس مسلک میں ہیں مبارک ہو، اپنے مسلک پر شدت سے عمل کیجئے، شدت سے عمل کیجئے، دانت سے پکڑ لیجئے اس مسلک کو، مگر دوسرے کے مسلک کو برا مت کہیے، اتنا کر لیجئے، امن ہی امن ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر تو میں، میرا مسلک، میری جماعت اور باقی پورے لوگوں کی جنت اور جہنم کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دو، سب کو ڈھکیل دوں گا جہنم میں، میری جماعت میں کیوں نہیں آ رہے تو؟ یہ ہلکی سوچ یہ امت کی تباہی لے آئے گی میرے بھائی۔ فرمایا اب جو جیسا میں عرض کر رہا تھا، جو اصل مضمون مختلف مدارس کے، مساجد کے، وہ جو بیچارے چندہ جمع کرنے والے ہوتے ہیں، اس ملک میں وہ ایک دو اسٹیٹس ایسی ہیں، وہ بہار، بنگال اور یو پی وغیرہ، جہاں پر شاید کچھ مدارس جو تھے وہ گورنمنٹ کے گرانٹ پہ چلتے تھے، لیکن جہاں وہ گرانٹ دیں گے تو وہاں تو وہ اپنی منمانی کروائیں گے نا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سارے مدارس اسلامیہ، کسی بھی مسلک کا مدرسہ ہو، وہ مسلمانوں کی پاک کمائی پہ چلتا ہے۔ ہمارے جیسا غریب آدمی 5 روپے 10 روپیہ، آپ جیسے پیسے والے 1000 اور 5000 دے کر پورے مدارس اسلامیہ کی الحمدللہ سیرابی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ مدارس اسلامیہ جو ہیں وہاں وہ لوگ پیدا کیے جاتے ہیں، وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کی برکت سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ انہی مدارس میں ہمارے مفتیان کرام ہوتے ہیں، یہی ہمارے حفاظ ہوتے ہیں، یہی ہمارے علماء ہوتے ہیں، یہی سے ہمارے قراء ہوتے ہیں۔ جو لوگ مدرسے کو زبردستی بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے گناہ سے توبہ کریں۔ یہ مدارس جو ہیں، میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 چیزیں ہم کو ملی، ایک مساجد ہیں، وہ مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کے رخ پر ہو، اور دوسرے مدارس ہیں جو صفحہ رسول کے رخ پر ہونا چاہیے۔ آپ سمجھ گئے؟ اب ان مدارس کے جو سفیر آ رہے ہیں، آ گیا بیچارہ، وہ رمضان میں آیا، اس لیے کہ رمضان میں ان کی بھی چھٹی ہوتی ہے، اور مسلمانوں نے ماننے کہاں سے طے کر لیا خالی رمضان میں زکوٰۃ نکالوں گا، 1 کا 70، ٹھیک ہے بابا رمضان میں نکالو، لیکن باقی رمضان میں بھی ذرا خیال رکھو حالات کا۔ اب وہ آیا تو ہے کیا ڈاکٹر صاحب سوئے ہیں، چلے پھر آیا ظہر بعد، ارے کیا مولانا ابھی آ گئے، افطار کے وقت آؤ، افطار کے وقت آیا، ارے کوئی وقت ہے، ابھی دعا کرنے کا وقت ہے، ابھی چلے آ رہے، تراویح کے بعد آنا۔ یہ ہمارا حال جو ہے نا یہ ہے، لا یطمعون ما انفقوا منا ولا اذى، جس پہ خرچ کرتے اس پہ احسان مت جتاؤ اور تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ تکلیف پہنچانا نہیں ہے تو کیا ہے، اس کے بعد ہم کو ثواب ملے گا۔ آگے رب نے فرمایا کہ لا تبطلوا اموالکم بالمن، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تمہارے صدقات کو احسان جتلا کے تکلیف پہنچا کے ضائع مت کرو۔ یہ خود قرآن کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ اس پر کوئی احسان جتایا جائے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے تو ہمارے صدقے کو ضائع کر دیتا۔ یہاں پر اس آیت میں شرط بیان کی ہے قرآن نے کہ اگر اجر چاہیے تو تم کو یہ خیال رکھنے بھی اس کے جس کے اوپر خرچ کیا۔ میرے بھائیو ذرا انداز تو کرو، اگلی آیت نے فرمایا قول معروف و مغفرت، بھلے طریقے سے بات کرنا، مغفرت معاف کر دینا۔ بعض مانگنے والے سر ہو جاتے ہیں، نہیں ایسا کرو ویسا کرو۔ مانگنے والوں میں بعض جو ہوتے ہیں وہ نقلی بھی ہوتے ہیں، حقیقت ہے، میں نے شروع میں جو تک اتنی تفصیل دیا اس کی وجہ سے بعض نقلی بھی ہیں، لیکن دیکھو اصول یہ ہے، انصاف کا جو اصول بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بے گناہ کو پھانسی ہو جائے، یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ کوئی 99 قاتل جو ہے وہ پھانسی سے بچ جائیں۔ یہ انصاف کا اصول ہے۔ یہ خیال رہے کہ جو آیا اگر وہ خدا نخواستہ ہمارے مزاج کے خلاف بھی کوئی حرکت کر رہا ہے
تو کیا ضرور ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی مجبوریوں نے اس کو اتنا مجبور کر دیا ہو۔ مجبوریاں آدمی کو کہاں تک لاتی ہیں بتایا نہیں جا سکتا، آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ فرمایا قول معروف و مغفرۃ، بھلے طریقے سے بات کرنا اور معافی مانگ لینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کسی کو تکلیف دی جائے۔ معافی مانگ لے، بھلے طریقے سے اس کو ٹال دے، میں اس وقت آپ کی مدد نہیں کر سکتا، ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، قول معروف میں یہ سب آ گیا۔ اور وہ مغفرہ، اگر کبھی اس کے طرف سے سختی ہوگی تو ذرا معاف بھی کر دینا۔ فرمایا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تکلیف پڑ۔ اور اس کے بعد کی آیت کا حصہ واللہ غنی حلیم، اللہ غنی، غنی اس ذات کو کہتے ہیں جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو اور اس کی ضرورت سب کو ہو۔ میں اللہ غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور حلیم ہے، برداشت کرنے والا۔ کیا ان الفاظ کی تشریح میں آپ کا خادمی عرض کریں کہ آیت کا حصہ اوپر کا یہ ہے کہ کسی شخص کو تکلیف مت دے، احسان مت جتا، اس سے بہتر طریقے پر معافی مانگ لے، بھلے طریقے پر اس کو ٹال دے۔ اور یاد رکھنا کہ جس اللہ نے آج اس کے ہاتھ کو تیرے سامنے نیچے رکھا ہے وہ اپنی ذات میں غنی ہے، تو غنی کا بندہ ہے، تو عبد الغنی ہے، تو غنی نہیں ہے، تو عبد الغنی ہے۔ یاد رکھنا جس اللہ نے اس کے ہاتھ کو آج نیچے رکھ کے تیرا ہاتھ اوپر رکھا ہے، اگر وہ حلیم نہ ہوتا، اگر وہ برداشت کرنے والا نہ ہوتا تو وہ یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ تیرا ہاتھ نیچے ہو جائے اور اس کا ہاتھ اوپر ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ضرورت مندوں کا بہت خیال کرو، ان کے احساسات، ان کے جذبات۔ آپ رکوع کو دیکھو، پورا کا پورا رکوع رب تعالیٰ نے اس کی شرائط کے طور پر بیان فرمایا کہ مومن جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، اس لیے کہ یہ اہم ترین جز ہے نا، دین کا ایک اہم حصہ ہے، اس لیے اس کی پوری شرائط۔ اچھا یہی نہیں، سورہ حدید کو اگر آپ پڑھیں گے 27ویں پارے کی آخری سورت شریفہ، تو سورہ حدید بھی پوری کی پوری سورت جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان سے بھری ہوئی ہے۔ اور اس میں ایک آیت آج میری نظر اس آیت پر پڑھی، تلاوت کرتے تو الحمدللہ نظر تو پڑی جاتی ہے نا، عجیب الفاظ ہیں۔ من ذا الذی، رب تعالیٰ پوچھتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ قرض حسنہ کون مانگ رہا ہے؟ رب کائنات۔ فرمایا وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یضاعف لہ، اور پھر اس قرض کو وہ اس کے لیے بڑھا دے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور ایسا بڑھائے اس قرض حسنہ دینے والے کے لیے ایسا اجر عطا فرما دے جس سے وہ راضی ہو جائے کہ واہ میرے مولا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ مجھے اتنا کچھ عطا فرمائیں گے۔ قرض حسنہ، جو ذات پورے کائنات کی مالک ہے، کتنا پیار بھرا انداز ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کہ جو کچھ ان کے راستے میں خرچ کیا جائے، شرط کیا ہے؟ ریا سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو، اخلاص ہو، اور جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس پر احسان نہ جتایا جائے، اس کو تکلیف نہ دیا۔ ان ساری شرائط کے ساتھ جو انفاق فی سبیل اللہ ہو، رب تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ کیا لفظ ہے! اب آگے کی آیت شریفہ فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدوان، اے ایمان والو نہ باطل کرو اپنے صدقات کو، احسان جتلا کرو، تکلیف پہنچے۔ شرط کو اور واضح فرما رہے ہیں، گویا تیرا صدقہ دینا نہیں دینا
سب برابر ہو جائے گا۔ اچھا یہاں پر صدقے کا لفظ جو وہ سمجھ لیجیے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کچھ ٹرمز ایسی ہوتی ہیں، صدقہ انفاق فی سبیل اللہ، جتنا خرچ، جو بھی خرچ اللہ کے راستے میں کیا جائے سب کا سب صدقہ کہلاتا ہے قرآن کے۔ یہاں پر لفظ کیا ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل مت کرو۔ اب ان صدقات میں صرف زکوٰۃ تھوڑی ہے، زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا۔ ہمارے یہاں صدقہ جب کہا جائے تو وہ الگ معنی میں چلا جاتا ہے، تو ذرا اس کو سمجھ لیں۔ صدقہ جو ہے اس کی اصل صدق ہے، دل کی سچائی کے ساتھ، سچا ایمان، اللہ کو راضی کرنے کی سچی نیت کے ساتھ خرچ کیا جائے وہ سب صدقہ ہے۔ اس لیے چاہے فرض صدقہ ہو، فرض خرچ کرنا ہو جیسے زکوٰۃ، یا واجب خرچ کرنا ہو جیسے فطرہ یا قربانی عید کی، یا نفل خرچ کرنا ہے کہ جو فرض بھی نہیں ہے بس خرچ کرنا، یا ایسا کوئی صدقہ جس کے لیے آدمی نے نذر کر لیا وہ بھی واجب ہو جائے گا نذر پوری ہونے کے بعد۔ تو صدقات کی 3 قسمیں ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو آخری دلیل سے زکوٰۃ کی مدیں طے ہیں، 8 مدیں قرآن نے گنائی، ان مدوں میں خرچ کی جائے گی جبھی زکوٰۃ ادا ہوگی، اگر ان مدوں سے ہٹا آدمی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح واجب جو صدقات اور خرچ کرنا ہے اس کی مدیں طے ہیں، نفل جو ہیں وہ کہیں بھی خرچ آدمی کر سکتا ہے، لیکن پھر اس میں بھی یہ خیال رہے کہ نفل صدقات جو ہیں اگر وہ صدقہ ہے، کسی کے اشارے سے ہوئے کہ اپنا صدقہ ہے اگر وہ، تو پھر جو ہے وہ مسجدوں میں اور فلاں جگہ وہاں خرچ نہیں کیا، تو اس کا خیال رکھیں کون سی رقم کہاں خرچ کی جاتی ہے۔ اپنے مسجد کے امام صاحب سے، اپنے علماء سے ملاقات کر کے پوچھ لیں، صاحب میرے کو یہ رقم میں کہاں دے سکتا ہوں۔ جیسے مساجد میں کسی بھی طرح سے زکوٰۃ کی رقم دی ہی نہیں جا سکتی کوئی، اسی طرح زکوٰۃ کی رقم کسی آدمی کے مر جانے پر اس کی تجہیز و تکفین میں دی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ملکیت کا بدلنا ضروری ہے۔ میں نے جس کو اٹھا کر دیا اس کو مالک بنا دیا، وہ اس کا مالک ہو گیا، میری ملکیت ختم ہو گئی۔ مسجد میں کس کی ملکیت، یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ مر گیا ایک آدمی، وہ تو خود ہی اپنی چیزوں کا مالک نہیں رہا، تو آپ کا کہاں سے مالک بنے گا۔ ہاں اب ایک غریب آدمی کی موت ہو گئی ہے، اس کے کفن دفن کے لیے اگر اس کے رشتہ دار غریب ہیں، اس کے رشتہ دار، بیچارہ وہ غریب تھا، رشتہ دار بھی اتنے غریب ہیں کہ وہ بیچارے اس غریب کو آپ زکوٰۃ کی رقم بغیر بتائے دے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار ہو اس کو، اس لیے آپ اس کو مالک بنا رہے ہیں۔ لیکن کوئی بولے میت کے لیے چندہ اور آپ نے اٹھا کے اس میں زکوٰۃ کی رقم ڈال دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ بس درس کا وقت پورا ہوا، باقی شرائط جو ہے اس کو آپ اپنے طور سے دیکھ لیجئے گا، اور دیکھنے، پڑھنے، سمجھنے سے زیادہ میرے بھائیوں اللہ سے دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو اور پوری امت کو ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اللہ تنگ نظر اور تنگ دل لوگوں کو صحیح عقل اور صحیح فہم عطا فرما دے۔ اللہ امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اللہ دشمنان اسلام کے سارے شرور سے، ساری ان کی بدنیتی سے، سارے ان کے فتنوں سے اے حفیظ العلیم، اے سب سے زبردست حفاظت کرنے والے اللہ، پوری امتوں کی حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔